اور وہ یہ کہہ رہے کہ یہ تاریخی بل ہے اور خوشیاں منائی جا رہی ہے، اس طرح کے میں نے یہ کیا، کچھ 5-10 مہیلاؤں کو لے کر وہ لوگ مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں، لیکن اصل کیا یہ ہے اس میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہمارا یہ ملک جمہوری ملک ہے اور اس ملک کی یہ خوبی ہے کہ یہ جمہوری قدروں کے ساتھ آگے بڑھتا رہا ہے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس ملک کی، بھارت کی جمہوری قدروں کی تاریخ کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمیں افسوس ہے کہ آج راجیہ سبھا سے طلاق ثلاثہ بل منظور ہوا ہے، جو اس سے پہلے 2 مرتبہ راجیہ سبھا ہی میں نامنظور کیا جا چکا تھا۔ طلاق ثلاثہ بل کے بارے میں مسلم پرسنل لاء بورڈ کا یہ سٹینڈ رہا ہے کہ یہ عورتوں کے خلاف ہے، مسلمان عورتوں کی دشواریوں میں اضافہ کرنے والا ہے اور مختلف خامیوں اور تضادات سے لبریز ہے۔ اس بل کے منظور ہونے سے مسلمان عورتوں کو راحت ہونا تو دور کی بات ہے، ان کے مسائل میں اور اضافہ ہوگا۔ یہ مسلم کمیونٹی کا مسئلہ تھا، حکومت کو چاہیے تھا کہ مسلم کمیونٹی سے رابطہ کر کے اس کے سلسلے میں کوئی قدم اٹھایا جاتا، لیکن افسوس کہ گورنمنٹ نے یہ نہیں کیا۔ آج یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ ایک تاریخی کام ہوا ہے۔ مجھے بتایا جائے کہ اس سے مسلمان عورتوں کا کیا فائدہ ہونے والا ہے، یا اس بل کے ذریعے مسلم کمیونٹی میں کون سا سدھار آنے والا ہے۔ ہم بار بار یہ بات کہہ چکے کہ اس بل میں ایسی باتیں لکھی گئی ہیں جو کسی معقول شخص کو سمجھ میں نہیں آتی۔ مثال کے طور پر اس بل میں یہ بات ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو طلاق نہیں ہوگی، اور اسی بل میں یہ بات بھی ہے کہ طلاق دینے والے شوہر کو 3 سال کے لیے سزا دی جائے گی۔ ذرا غور کیجئے کہ ایک ایسا جرم جس کو اس بل میں جرم ہی نہیں مانا جا رہا ہے، یعنی طلاق کو واقع ہی نہیں مانا گیا، اور اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر 3 سال کی سزا ہوگی۔ مٹھی بھر مسلمان عورتوں کو برقعے میں ٹی وی کی اسکرین پر دکھا کر یہ بتانا کہ مسلمان عورتیں اس سے خوش ہیں، یہ بھی غیر جمہوری، غیر مہذب اور ناپسندیدہ طریقہ کار ہے۔ ہمیں اس بات کا بھی دکھ ہے کہ جن پارٹیز نے اس سے پہلے اس طلاق ثلاثہ بل کی مخالفت کی تھی اور اس کے خلاف ووٹنگ میں حصہ لیا تھا، آج انہوں نے ووٹنگ میں حصہ لینے کے بجائے واک آؤٹ کا طریقہ اختیار کیا، گویا کہ انہوں نے ایک طرح سے بی جے پی کی حمایت کی اور اس بل کے پاس کرنے اور منظور کرنے میں مدد دی، جو کسی طرح مناسب نہیں۔ اگر ان کو اس بل کی مخالفت کرنی تھی تو انہیں پوری مضبوطی کے ساتھ بل کے خلاف ووٹنگ میں حصہ لینا چاہیے تھا۔ جن پارٹیز نے واک آؤٹ کیا ہے، اگر وہ پارٹیز ووٹنگ میں حصہ لیتی تو یہ بل منظور نہ ہوتا، اور تیسری مرتبہ پھر راجیہ سبھا میں اسے نامنظور کر دیا جاتا۔ بہرحال یہ بل پاس ہو چکا ہے، مسلم پرسنل لاء بورڈ اس پر غور و خوض کرے گا، اور اگر اتفاق رائے ہوئی تو اس بل کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا، اور جس طرح کی خامیاں اس بل میں ہیں، سپریم کورٹ میں زیادہ دیر تک یہ بل ٹھہر نہیں سکے گا، اور ہمیں امید ہے کہ عدالت عالیہ سے انصاف ملے گا۔